بیٹھ جائیں گے پیچھے چلے جائیں چونکہ وہ بالکل حبس ہو رہی ہے آپ کی مہربانی. میں ویسے بھی ذرا ٹھنڈے علاقے سے میرا تعلق ہے تو میں بڑی مشکل سے شاید سروائیو کر پاؤں. مہربانی آپ یہ نیچے بیٹھ جائیں گے رستہ کم از کم یہ چھوڑ دیں. اے لپینا سر کٹا کے بھی مستی حسین دی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں. آج کی یہ کانفرنس جس کا عنوان ہے شان نواز رسول کا ہے، آج اس ہستی کے ذکر کو لے کر ادھر اس گرمی کے اندر گرم ماحول میں آپ بیٹھے ہوئے ہو کہ جو ان 5 تن میں سے ایک ہے جن 5 تن کی محبت کل کائنات پہ فرض ہو گئی ہے. یہ دھیان میں رکھنا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. ایک پلڑے پہ 5 تن پاک، دوسرے پلڑے پہ کل کائنات. سارے باس، سارے کتب، سارے ولی، سارے صحابہ، سارے نبی ایک پلڑے پر، دوسرے پلڑے پر صرف 5 تن پاک، پلڑا 5 تن والا. یہ کئی پریشان ہو گئے ہیں اور بندے بنے ہو 5 تن وچ پہلا نام میرے نبی دا آندا ہے، پہلا نام میرے نبی کا ہے. آج اس ہستی کے ذکر کی یہ محفل سجائی گئی ہے کہ جو ان 5 میں بھی موجود ہے جو آیت مباہلہ کا مصداق ہے. یہ آج کی ہستی وہ ہستی ہے جو ان 5 میں سے 5ویں ہے کہ جن کی شان میں تطہیر والی آیت اتری ہے. اب میرا اگلا جملہ ذرا سنیے میرے دوستو، یہ ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. نسب میں بھی بے مثال ہے، حسب میں بھی بے مثال ہے. میری مراد جگر گوشہ مصطفیٰ، جگر گوشہ سیدہ زہرا، راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ گلگوں قبا. لگتے جگری مرتضی شہید اسلام، شہید اعظم حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام. ماشاءاللہ میں نے بغیر تمہید کے گفتگو شروع کی چونکہ میرے پاس وقت کے دامن میں بڑی قلت ہے. ویسے تو جب ہم تمہید شروع کریں 20-25 منٹ اس میں چلے جاتے ہیں، اس لیے میں نے بغیر تمہید کے گفتگو شروع کی ہے، لہذا دھیان رکھنا میری طرف. میرے دوستو کون حسین ابن علی صدقے یا رسول، جو صورت میں بھی بے مثال ہے، سیرت میں بھی، حسب میں بھی بے مثال ہے، نسب میں بھی. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم کا فتویٰ ہے. ایک جملہ ذہن میں رکھو، سنیو، اللہ کا شکر ادا کرو. اور ابا تیرا شکر ہے تو نے ہمارے دامن عقیدے کے دامن پر کسی پاک نسبت کی بے ادبی کا داغ نہیں رکھا ہوا ہے. ہم در والوں کے بھی نوکر ہیں اور ہم گھر والوں کے بھی غلام ہیں. میرے دوستو توجہ سے سننا، حضرت امام حافظ صابی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے، ملا علی قاری نے مرقات میں ذکر کیا ہے، دیگر بڑے بڑے محدثین نے یہ واقعہ اور عام طور پر آپ نے بھی بڑے بڑے علماء سے سن رکھا ہے. ایک دل حضرت فاروق اعظم اور حضرت عمر کا نام بڑا مست ہو کے لیا کرو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ان الشیطان لیفر من عمر بن الخطاب، شیطان میرے عمر کے رستے سے بھاگ جاتا ہے.
میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں. اسی نکے نکے ہوندے سی سانو ماما پینا کہنیاں. انہوں نے کہا کہنا ہمیں کہ رات کو اگر نکلو وہ ہماری طرف جنوں کی اگلی فارم ڈین ہوتی ہے, وہ ہمیں بتاتے تھے ہاتھ میں لوا ہو تو وہ بلا نیڑے نہیں ہوندی. دھیان رکھنا سب. ہماری مائیں بہنیں بڑھیاں کہتی تھیں اگر لوہا ہاتھ میں ہو وہ ڈین وہ بلا قریب نہیں آتی. چنانچہ ہم نے اگر رات کو اگر کسی چاچے مامے کے گھر جانا سب سے پہلے کوئی لوہے کی چیز پکڑنا تاکہ بلا قریب نہ آئے. میرے نبی نے امت کو شیطان بلا سے روکنے کا طریقہ بتایا. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو میرا عمر ہے اس کے رستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. توجہ رکھنا ہے سب نے. اور ایک روایت میں میرے نبی نے فرمایا شیطان عمر کے نام سے بھاگتا ہے. اور بسم اللہ بسم اللہ, یہ ڈھیلا پن نہیں نکال, میری تقریر میں یہ ڈھیلا مزاج نہیں چلتا. شیطان عمر کے نام سے بھاگتا ہے. میرے دوستو یہ ایسی مخلوق ہے یہ پتہ نہیں کدھر سے آ جائے, کیونکہ اس نے خود حضرت آدم کے خلاف ٹکر لینے کے لیے قرآن میں جو اس کی واردات کا طریقہ اس نے بیان کیا, اس نے کہا تھا لا تیم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. ربا میں اولاد آدم پہ حملہ کروں گا آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر. اب پتہ نہیں وہ کدھر بیٹھا ہو کدھر سے آ جائے. ہمارے بزرگوں نے کہا جب محفل سے جاؤ اس میں عمر پاک کا نام بھی لے لیا کرو تاکہ کم از کم یہ بلا تو بھاگ جایا کرے. اور یہ بات اپنے حالوں بہت سارے لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ فقیر حضور کی ہر نسبت پہ ڈٹ کے پیرا دینے والا. خدا کی عزت کی قسم وہ لوگ منافق ہوتے ہیں جن کا ظاہر اور جن کا باطن اور ہو. ہمیں اندر سے ہمارا عقیدہ نہ ہو حضور کے صحابہ کی صداقت عزت اور عظمت کا اور ہم ایویں بولتے رہیں, یہ منافقت ہے. خدا کی عزت کی قسم ہم شیخ عبدالقادر جیلانی کی ذات سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہم انہیں بھی ان کے قدم فلیوں کی گردن پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میں شاید مجھے آگے چل کے موقع نہ ملے, آغاز میں میرے شاید بھائی نے نعرہ لگا دیا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. رافضیت جن چیزوں سے چڑھتی ہے, رافضیت جن چیزوں سے مرتی ہے, رافضیت جن چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی, ان میں سب سے ٹاپ پہ میرے عبدالقادر جیلانی کا نام. مجھے ایک علاقے میں گیا, مجھے کچھ لوگ کہنے لگے رافضیت کا سامنا ہے کیا طریقہ اختیار کریں. میں نے کہا 11ویں شروع کر دو. خدا کی قسم خارجی بھی مر جائے گا رافضی بھی مر جائے گا. ہمارے یہاں بزرگ ہر مسجد میں ہر گھر میں ہر محلے میں 11ویں سجاتے تھے تو یہ گند مند نہیں ہوتا تھا, یہ گند مند اسی وقت آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے آپ پڑھیے شیخ عبدالقادر جیلانی, میں قادری ہوں. مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے صحابہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ. میں نے کہا میں قادری ہوں. جی میں کچھ سمجھا نہیں. میں نے کہا تجھے سمجھ آنی بھی نہیں, اس لیے کہ جس نے غوث پاک کی سیرت پڑھی ہوئی ہے نا اسے پتا ہے کہ غوث اعظم ننگی تلوار تھی رافضیوں کے لیے. الحمدللہ. واہ واہ واہ. تب نعرہ لگائیے نعرہ غوث کیا, یا غوث اعظم, نعرہ غوث کیا, یا غوث نعرہ غوث کیا, یا غوث غوث کیا. یا غوث اعظم. غوث اعظم کو عام کر دو, خدا کی قسم رافضیت بھی ختم خارجیت بھی ختم. اجیری حسین سامنے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بدری صحابہ کے لیے
वजीफा मुकर्रर फरमाया, उनकी लिस्ट में नाम लिखे। उस लिस्ट के आखिर में उन्होंने 2 नाम इजाफी लिख दिए, एक हसन बिन अली, दूसरा हुसैन बिन अली। कितने नाम लिखे जी? हसन बिन अली। जब ये लिस्ट साहबा के सामने आई, इस लिस्ट का मतलब ये था वजीफे तो सबको मिलेंगे, पर बदरियों को और हसन और हुसैन को डबल डबल मिला करेगा। सगा बेटा अपने बाबा के सामने खड़ा हो गया, बाबा जी ये ऊपर वाले नाम तो समझ में आए, ये निचले 2 नाम समझ में नहीं आए, क्योंकि ये लिस्ट बदरियों वाली है और ये हसन हुसैन तो बदर वाले दिन पैदा ही नहीं हुए थे। फिर इस लिस्ट में उनका नाम किधर से आ गया? अगर इनके अब्बे की वजह से, बाबा की वजह से, क्योंकि वो बदर के हीरो रहे हैं। हाय हाय हाय, क्या बढ़िया लफ्ज बोला था, वो बदर के मैन ऑफ दी मैच रहे हैं, मैन ऑफ दी वॉर रहे हैं, बदर की जंग का हीरो मौला। माशाल्लाह, अली पाक को कहाँ से निकालेंगी ये मखलूक? जिधर जाओगे अली आगे नजर आएगा। कलमे की बहस होगी अली पहले नंबर पे, नमाज की बहस होगी अली पहले नंबर पे, ज़कात की बहस होगी अली पहले नंबर पे, हज की बात होगी अली पहले। अली को छोड़ के खुदा की कसम न दीन मुकम्मल, न कुरान मुकम्मल, न शरीयत मुकम्मल। या अली, या अली, या अली मुश्किल कुशा अली। अगर अली मुर्तज़ा की वजह से, क्योंकि वो जंग के हीरो हैं, उनकी वजह से बेटों को हिस्सा मिलाए, तो बाबा जी आप भी तो बदर में थे, फिर मेरा नाम भी लिखो। ये कोई आम किसी इलाके के सियासतदान के सामने बात नहीं हो रही है जो सिर्फ वोटें छोटें देख के कई चीजें बदल देते हैं। किबले काबे सब काबे, ये उमर बिन खत्ताब है जिनको मेरा नबी कहता है। ओए ये उमर वो उमर है कि इसने हक बोला, वह तरकुल हक को मानो, ये हक ने इसको वहां लाके खड़ा किया, इसके साथ ही इससे दूर हो गए, लेकिन उमर ने हक नहीं छोड़ा। अल हक को यजरी अला लिसान उमर बिन खत्ताब, अल्लाह ने हक को उमर बिन खत्ताब की जुबान से जारी फरमा दिया। हजरत उमर से एक बेटे ने कहा जनाब क्यों नाम लिखें, भूल के लिखें? फरमाया नहीं, जानबूझ के लिखें। फिर मेरा भी लिखें, मैं आपका पुत्र हूँ, आप भी बदरी हैं, अली भी बदरी है। आप जरा, कई हमें आज कहते हैं ना कि जी हसन हुसैन तो उनसे बड़े बड़े साहबा मौजूद थे, फिर उनके नाम इतने जोश खरोश से और उनके जलसे नहीं होते, फिर इनका क्यों होता है? उमर बिन खत्ताब से फैसला करवा लेते हैं। वाह वाह अल्लाह। नबी की मस्जिद के मिंबर पे उमर बिन खत्ताब बैठा है, नबी की मस्जिद भरी हुई है, बेटा और बाप उनका आपस में क्रॉस कन्वर्सेशन हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है, सवाल और जवाब हो रहे हैं, सब लोग हम तनगोश होकर सुन रहे हैं। बाप बेटा, बाप बेटा। अब बेटा कहता है जनाब मेरा नाम भी लिखें। अब जरा सुनिए, क्या हजरत उमर को यहाँ कुरान नहीं पढ़ना चाहिए था? मैं अब खुदा की कसम जो ढीला बोलेगा मैं समझूंगा आपको मेरी इस तवज्जो ही नहीं है इस तरफ। हजरत उमर को अपने दावे के इस बात के लिए क्या पढ़ना चाहिए था? उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए था? हदीस पढ़नी चाहिए थी। लेकिन जरा सुन, ये जो हमें कहते हैं ये जज्बाती लोग हैं, ए पुत्र जी असा हुजूर दे मामले में जज्बात हजरत उमर तो सीखे। सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया बाबे को हजार बातें करती है, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ ठीक है कसूर में कोई पवित्र नहीं आता है, लेकिन खुदा की कसम इस कौम को गैरत देने वाला बाबा है। गैरत दी है। कई चीजें ऐसी होती हैं कि कई बड़े कीमत को चीज हो ना तो उसके लिए कुछ ना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, कर लिया करो कोई बात नहीं है। तो मेरा जुमला सुन, हुजूर की जात के हवाले से हमें ये जो है ना गैरत वाला ये जज्बा फारूक आजम के कदमों से मिलता है।
حضرت عمر کو کیا پڑھنا چاہیے تھا بھائی سوال کے جواب میں؟ حضرت عمر نے کوئی قرآن نہیں پڑھا۔ میں اب علماء کے لیے اور دائیں بائیں میں چیک کروں گا کہ آپ حص کتنی رکھتے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہے ورنہ میں سیدھی اسٹیٹ تحت لفظ تقریر کروں گا، نقطہ نہیں بولوں گا۔ دوسرے نمبر پہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ یقین کریں فاروق اعظم نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث، بلکہ پہلے نمبر پہ قیاس پہ آ گئے۔ یار جڑے عام بندے ہو جنہاں نوں نہیں پتہ میں کتھے بولیا وہ تے کر جاؤ کنجوسی، چپ کر جاؤ، تے جڑے مولوی ہو تانوں پتہ میں کتھے جا کے حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، اے عبداللہ بن عمر، تیرا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے گا، تو بس ایسا کام کر حسین کی ماں جیسی، حسین کے بابا جیسا بابا لاؤ، حسین کے نانا جیسا نانا لاؤ، اور ایک روایت میں آتا ہے حسین کی نانی جیسی نانی لاؤ، حسین کے ماموں جیسا ماموں لاؤ، حسین کی خالاؤں جیسی خالائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ حسین کی ماں جیسی ماں لا، حسین کے بابا جیسا بابا لا، حسین کے ماموں جیسا ماموں لا، حسین کی خالاؤں جیسی خالائیں لا۔ عمر تیرا نام بھی اسی لسٹ میں لکھے گا، لیکن میرے پتر یہ سمجھ لینا حسین بے مثل و بے مثال ہے۔ تو پھر مجھے بھی کہنا ہے نا کہ خدا کے اسی جہان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اسی خاموش نہیں مزہ نہیں ایسا کوئی نہیں۔ ویسے یہ آگے آپ نہ بھی بولیں تو ہم نے تقریر اتنی کرنی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو قوم اپنے سیاسی لیڈروں کے لیے پنگڑے بھی ڈالے، ان کے آگے گھوڑے بھی نچائے، تاکہ لیڈر کی نظر پڑے اور سمجھے میرا بڑا جنریٹک قسم کا جو ہے نا کارکن ہیں، اور خدا کی قسم تم ان کے لیے بچے بھی مروا دو نا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے تم محبت کا خیال بھی لے آؤ نہ بخشش کے دروازے کھول دے۔ اب کوئی جو بولے نہیں نا، جس کی زبان نہیں ہلے گی، میں سمجھوں گا اے کسی قلعے تے بد ہویا ہے، اینو ہلن کوئی نہیں دیندا۔ آواز آئے خدا کے اسی جہان میں ہاں حسین سا کوئی نہیں۔ میرے سامنے نکے نکے بٹھا دیتے، آواز آئے حسین سا میرے آقا جناب فاروق اعظم، انہوں نے امت کو یہ نظریہ دے دیا کہ جب مسئلہ نبی کی قرابت کا آ جائے وہاں پر توجہ رہے، وہاں پر روایتیں نہیں مانگتے، وہاں نسبت کا رشتہ ہی کافی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا جی؟ ورنہ حضرت عمر کے پاس قرآن کی آیتیں نہیں تھیں کہ بدری سب سے افضل ہیں۔ اب حضرت عمر سے سوال کر دیا عبداللہ بن مسعود نے، ایسے ہی تو نہیں ہے کہ حضرت عمر کسی بغیر دلیل لیے کوئی چھوڑتا تھا۔ انہوں نے کہا جی لسٹ میں نام لکھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ان کا نام لکھا ہے لقرابتہما برسول اللہ، یہ بے شک بدر میں نہیں تھے لیکن حضور کے قریبی ہونے کی وجہ سے ان کو میں نے اسی لسٹ میں شامل کر دیا۔ میں آج اس قوم سے پوچھتا ہوں، حضرت عمر کا تو یہ انداز ہے کہ چھوٹے چھوٹے اللہ اکبر یہی عمر ہیں جو ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، حسین آتے ہیں اترو میرے باپ کے ممبر سے، حسین چون کچھ بھی نہیں نیچے اتر کے اپنے سر کا امامہ اتارتے ہیں، اور یہ انداز
آپ کے علم میں ہونا چاہیے اس عرف کے اندر اس وقت ہوتا تھا کہ جب کوئی کسی بادشاہ کے سامنے سرنڈر کرتا وہ اپنا امامہ اتار دیتا. آج بھی آپ کو معلوم ہے جو گاؤں کے جرگے ہوتے ہیں وہاں پر اگر کسی کی بےزتی کرنی ہو تو اسے کہتے ہیں لا پگ. ایسے ہی ہے, مجھے نہیں پتا آپ کے اس عرف کا, لیکن ہمارے وہاں ادھر ایسا یعنی پورے جرگے میں پھر وہ بابا ساری زندگی اپنے بچوں کو کوستا رہتا ہے, کہتے ہو ذلیلو اور تمہاری وجہ سے جرگے میں میری پگ اتری ہے. اب توجہ کرنا, حضرت حسین ننھے بچے ہیں, آپ آئے میرے بابا کے ممبر سے اترو, حضرت سیدنا فاروق اعظم اترے, نہ صرف اترے پگ اتاری, اور اس کو سند کے لحاظ سے البانی جیسا بندہ کہتے ہیں صحیح ہے, حافظ زابی جیسا بندہ کہتے ہیں کہ روایت صحیح ہے. اب جہاں صحیح روایت تو سنی تو آنکھیں بند کر لیتا ہے. ہاں, حضرت عمر فاروق نے اپنے سر سے امامہ اتارا, اتار کے فاروق سیدنا حسین پاک کے قریب گئے اور جھک کے آنسو آ گئے. فرمایا حسین اللہ کی عزت کی قسم ہے, انما انبت اللہ فی رؤوسنا وانتم یا حسین, اے حسین یہ جو ہمارے سر پہ عزت کے بال ہیں یا رب نے اگائے ہیں یا تمہارے محمد نے اگائے. اب ایمان سے بتاؤ, حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ ابھی تک یہ اس پہ تو نماز ہی فرض نہیں ہوئی, نہ اس بچے کی داڑھی ہے, نہ اس پہ اس عمر میں ابھی نماز فرض ہوئی ہے. میں خلیفۃ المسلمین ہوں, میں امام الصحابہ والتابعین ہوں. اب اگلا جملہ بولوں گا تھوڑا سا ٹیسٹر لگانے کے لیے, ان کا بابا علی میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے. سبحان اللہ. میں اس دن بٹ آباد تقریر کر رہا تھا, بڑی دنیا مچل رہی تھی, واہ واہ کیا شان اہل بیت ہے. میں نے ایک جملہ ادھر کہا, سوشل میڈیا کے ذریعے سے یقیناً یہ میسج بھی لاکھوں لوگوں تک جائے گا, ادھر بھی کہہ کے جا رہا ہوں, ہم سے جس نے محبت کرنی ہے وہ یہ سمجھ لے کہ ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں اور اس محبت کے سارے راستے صدیق اکبر کی حویلی سے ہو کے گزرتے ہیں. اس محبت کے سارے راستے فاروق اعظم کے گھر سے ہو کے گزرتے ہیں. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس دل پر جس دل میں ایک بال کے کروڑویں حصے جتنا بغض ہو میرے رسول کے صحابہ کا. لیکن اگلا جملہ بھی سن, صحابہ کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ تم آل نبی کو بے دریغ لتاڑنا شروع کر دو, تم جو منہ میں آئے وہ کہنا شروع کر دو. یہ جملہ فاروق اعظم کا ذہن میں رکھنا ہے, آل نبی بے مثل ہیں. بے آگے بڑھیے, آگے بڑھیے. امام احمد بن حنبل چھوٹا سا نام نہیں ہے, میں کسی محلے کے مولوی صاحب کا نام نہیں لے رہا, میں امام احمد بن حنبل کا نام لے رہا ہوں. امام احمد بن حنبل کا بیٹا آ کر آپ کے سامنے صحابہ کرام کی شان پوچھتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل ڈٹ 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 کے شان صحابہ بیان کرتے ہیں, پھر عرض کرتے ہیں ابا جی وہ آل بیت کدھر گئے. اب بابا جی کا غصہ آ گیا. بابا نے کہا امام احمد بن حنبل نے, آپ نے فرمایا او بیٹے یا بنی, او میرے پتر, او میں صحابہ کی شان بیان کر رہا ہوں, تو ٹکر میں آل کو لے کے آ گیا. ہم آل بیت النبی لا یقاس بہم احد, وہ نبی کے گھر والے ہیں, ان کو ان پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. کسی کو رسول کی آل بیت پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. باقی عمل دیکھو گے, نمازیں دیکھو گے, پگڑیاں دیکھو گے, پر جب رسول کا گھرانہ آ جائے وہاں ایک دن کا بچہ بھی وہاں کھڑا نظر آتا ہے جہاں 1000 سال کی عبادت بھی نہیں پہنچا سکتی ہے. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے, نبیوں کا تاجدار ہے, نانا ہے نانا. ایک پل بھی جہان میں حکومت یزید کی, اب صدیاں حسین کی ہیں, زمان
सदियां हुसैन की हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों, मेरे नबी की उस 5 तन में से 5वां पाक तन। अब अगला जुमला सुनो, ये वो नबी का घराना है जिनकी मिदत व शान में 300 से ज्यादा कुरान की आयतें उतरी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिर्फ 3 ही आयतें नहीं जो पढ़ी जाती हैं। लोगों को ये समझाया जा रहा है कि शायद इनकी शान में ये आयत मुबद्दत है, या आयत मुबाला है, या आयत तत्हीर है, और बस यही है। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं अकेले अली की शान में 300 आयतें उतरी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जो बाकियों के लिए हैं वो तो अब खुद ही सोचो। 300 से ज्यादा आयतें शान पंचतन पाक में नाजिल हुई। अब जरा सुनना, 5000 के करीब हदीसें। जिस बंदे दे मैं इन्ना लेला पढ़ांगा जिन्हों ये समझ ना आवे कि मैं 5000 रुपए की गल नहीं कर रहा। इनकी शान में 5000 नबी की हदीसें आई हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान आज अल्लाह। 4-5 हदीसें बयान करो, मौलवी साहब की तबीयत जनाब हलचल मच जाती है। इधर से उधर, उधर से इधर, हैं इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, उधर से इधर हो जाती है। ये कहाँ से लेके आए हैं? ए पुत्र जी उथों ही लेके आए हैं, ए जिथों तुसीं इत्थे लेके आंदे हो। जिसको समझ आई है तो वो बोले, नहीं आई तो कोई बात नहीं है। और मैं अगला जुमला बोलने लगा हूं। बात अहादीस वाले बेते अतार की शान में ऐसी हैं। आज अगर पूछो हाथ इधर बांधोगे, इधर कहेंगे इधर बांध लें। क्यों? ये आमिर बिन वासला रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के साहबी हैं। उन्होंने 10 दिन हुजूर की खिदमत में लगाए। उनकी ये हदीस है, समझते गए होने ना, ये उनकी रिवायत हैं। अच्छा भाई, मैं मां कुर्बान हुजूर के एक अदना से साहबी पे, जो सहाबा के आपस में दर्जात के मुकाबले में, मैं उनकी रिवायत पे सदके, ये तो आमिर बिन वासला की रिवायत है। अगर मैं तेरे सामने ऐसी हदीसें पढ़ूं जिन्हें 70 साहबियों ने रिवायत किया हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक साहबी रिवायत कर रहे हैं, अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक साथ हुजूर मन कुंतु मौला फालियुन मौला। इस हदीस को मेरे नबी के 32 साहबा ने रिवायत किया है। अब जरा उनमें पावर देख, जरा शख्सियत देखे कौन कौन सी हैं। हजरत उमर, हजरत तला, हजरत जुबैर, हजरत अबू सईद अल खुदरी, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत ज़ैद बिन अरक़म, हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा, हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा। कितने साहबी! काश ये पेड़ हमें मिले ना वहां जहां, फिर हम उन्हें बताएं कि हदीस का इल्म क्या होता है, इस्मा और रिजाल का फन क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी इंशाल्लाह मैं बड़ा सिंपल ही गुफ्तगू करूंगा आपके सामने, ताकि मेरा सुनी यहाँ से उठे, उसका सीना तना हुआ, वो पूछे यार ये तुझे आज कॉन्फ्रेंस से क्या मिला? वो कहे पहले भी पक्के थे, अब और पक हो गई है न, नबी की आल जैसा कोई नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली मुश्किल कुशा जिंदाबाद। अब थोड़ा सा आगे आइए, ये हदीस तो हर बच्चे को याद करवाई। खैरुकुम मन तअल्लमा अल-कुरआन व अल्लमा। मैं अक्सर ये थोड़ा तबलीग कर रहा हूँ, अल्लाह करे शायद कुछ रहे तेरे दिल में मेरी बात। बाबे को भी याद करवाई, बच्चे को भी याद करवाई, बुढ़े को भी याद करवाई, मदरसे के मेहराब पे भी लिखी, मस्जिद में भी लिखी। खैरुकुम मन तअल्लमा अल-कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बिल्कुल ठीक है, ये हदीस सही है, लेकिन बेटा जी ये हदीस क्यों नहीं सुनाइए? खैरुकुम खैरुकुम लिआली मिन बादी। तुम सब में से बेहतरीन आदमी वो है जो मेरे बाद मेरी आल के लिए बेहतरीन। ये हदीस क्यों नहीं सुनाई? ये हदीस सबने याद की हुई है। पहले
من والدی و ولدی والناس اجمعین. بسم اللہ، یہ صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں یہ حدیث کیوں نہیں سکھائی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن رجل منکم حتی احب الیہ ذات من ذاتی و نفسی الیہ من نفسی و اولادی و ذریتی الیہ من ذریتی و عترتی، او کما قال نبی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اسے اپنی ذات سے، میری جان اسے اپنی جان سے پیاری نہ ہو، اور میرے بچے، میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو. واہ سبحان اللہ. اچھا اب جو جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، میں ادھر ادھر نہیں گیا، میں مڑ ادھر ہی آ رہا ہوں. میں نے ایک دن ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ بتاؤ اولاد سے ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی مثال. رضوی صاحب میں نے کہا کوئی مثال. کہ لگا جی ماں باپ کی محبت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اتنے کدے دوئی مخلوق ہو گیا تو اگلا پچھلا سارا مسئلہ سمجھ گیا. اللہ یہ تو کوئی اثر کوئی نہیں. اللہ یہ ہدایت دیتا. آپ میں سے ہر بندہ جواب دے گا کہ جناب آل بیت اپنے باپ اور ماں کی محبت کے خلاف قیاس ہے. اس پہ ہمارے پاس دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو ہم مثال کے طور پہ قیاس کریں. تو میں نے کہا میرا نبی جوامع الکلم کا موضوع رکھتا تھا. حضور تشبیہ دیں، حضور مثال دیں. سبحان اللہ. ہر لفظ میں حضور کی اس معجزہ بیانی، معجز بیانی کا راز ہوتا ہے. گویا میرے مصطفیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میری اولاد سے محبت کرو، لیکن کیسے؟ جیسے بچوں سے، جیسے بچوں کی محبت بے مثل و بے مثال ہوتی ہے، ویسے میری آل کی محبت کو لفظوں کے ترازو پہ نہ تولنا، بے مثل و بے مثال صدقے یا رسول اللہ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے. بولو مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے. آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی. آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی. گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان تو سب کچھ فضول ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیہ، مسلک اہل سنت و جماعت. گر ان سے نہیں پیار تو جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، وہ تخت تو حسین کے قدم کی دھول ہے، وہ تخت کی دھول ہے، وہ تخت تو حسین کی دھول ہے. اللہ اللہ جس نبی کی آل کی شان و مدت میں قرآن کی کئی سو آیتیں اتری، انہی 300 آیتوں میں سے 300 سے زائد آیتوں میں سے 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. جی بسم اللہ. اب مجھے رکنا نہ پڑے، مہربانی کرنا ہے. ویسے میں اپنی اس سے بڑھ کے میں زور لگا رہا ہوں چونکہ گرمی بہت ہو گئی ہے. تو
اللہ کرے اے بابے دے سالے سواب واسطے اگلی بار ایتھے کوئی کھڑکی چھڑکی کھل چھڈو اے کوئی بار ایگزاسٹ ہوئے اللہ دے بندے پوری مسجد انج پیک کیتی ہوئی اور اتنے بندے بیٹھے ہیں یہاں یہ چھوٹے چھوٹے اے سی کو نہیں ڈی سی بھی یہاں کام نہیں کر سکتے ہیں اے سی تو ہوتے ہی چھوٹے ہیں نا یا ڈی سی بھی نہیں تو ذرا تھوڑا سا مہربانی کرنا ہے آپ نے یہ ذرا چونکہ اگلے سال 10 دن اور پیچھے آنے نے تے اگلا کام پھر اور ہی ہو جانا ہے نا ہے وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی کی آل کی شان مدت و کمال کے اندر قرآن کی جو سینکڑوں آیتیں آئیں ان میں سے ایک آیت دھیان میری طرف ان میں سے ایک آیت میرا رب قدیر فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ بعض آیتیں بڑی مشہور ہوتی ہیں تو ساری قرآن کی آیتیں لیکن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آیتوں میں یہ آیت بڑی مشہور ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سورتوں میں یہ سورت بڑی مشہور ہے پر اس قوم کو ابھی بھی یہ یاد نہیں آتی ہم انہیں حکمران بنانا چاہتے ہیں جنہیں یہ کوثر بھی نہیں آتی اللہ اکبر مجھے بڑا مزہ آیا ناراض نہ ہو جڑو ہوئے تھے رات میں روٹیاں 3 زیادہ کھا جائے جس وقت ختم نبوت کے حوالے سے معاملات ہوئے تھے یہاں ادھر ہے اسلام آباد کے اندر جناب مارچ جا رہا تھا تو مجھے کئی پوسٹیں پڑھنے کو ملی ایک پوسٹ نے دل ہلا دیے جسے کہتے ہیں دھڑک دھڑک اس نے کہا جنہیں میں نے ووٹ دیے تھے وہ تو نبی کی ناموس کے لیے سڑکوں پہ ہیں ذرا گھر میں بیٹھ کے بیوی بچوں کو سامنے رکھ کے قرآن کھول کے تم سوچو جنہیں تم نے دیے تھے وہ کدھر ہیں شاید کہ اتر جائے کئی لوگ کہتے ہیں وہ جناب بڑے شور سن دے سی تے بڑا کچھ کر دے سی ہے کی ہو گیا میں نے کہا جناب 60 سال کا زنگ 6 مہینے میں نہیں اتر سکتا اس قوم کو بھی رگڑا اور چڑھے گا چڑھے گا چڑھے گا انشاءاللہ پھر ایک دن آنے والا ہے گلی گلی نگر نگر ایک ہی صدا ہوگی لبیک یا رسول اللہ اور میں اپنے اس اعلان پہ بالکل آپ کو پتہ ہے قائم ہوں کہ لبیک یا رسول اللہ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا نعرہ ہے میں کئی دفعہ پوسٹیں پڑھتا رہتا ہوں آج فلاں مسجد سے فلاں امام صاحب کو نکالا گیا کیونکہ وہ نعرے بڑے لگاتے رہے ہیں حضرت مولا کائنات مولا علی سے کسی نے کہا تھا جناب لوگ تو اڈی مخالفت کیوں کر دیں انہوں نے فرمایا سی کوئی حق کر دیں تو ساڑی مخالفت ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ کچھ حق ہو رہا ہے تو یہ کچھ ہو رہا ہے نا اس لیے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے لیکن میں چونکہ میرا جو ٹاپک ہے میں اس کی طرف جاؤں گا میں ادھر ادھر نہیں وقت میرے پاس ویسے بھی تھوڑا ہے یہ آیتیں بہت ساری کوئی لوگوں کو یاد ہیں لیکن ایک ایسی آیت ہے جو بین المسالک چونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہ سنی یاد کرتے ہیں توجہ ہے نا یہ آیتیں کون سنی زیادہ ہے سنیوں کی وہ زیادہ پڑھی جاتی ہیں مجلسوں میں وہ دوسری مخلوق یہ نہیں پڑھتی ان کے آیت اور آیت انہوں نے اپنی قوم کو یاد کروائی ہوئی ہے لا تدع مع اللہ احدا یہ انہوں نے یاد کروائی ہوئی لیکن جو آیت میں نے آج اپنا موضوع کلام بنائی ہے یہ آیت بین المسالک نہیں بین المذاہب ہر جلسے میں جو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ ثابت کرنا چاہیے آیت ضرور پڑھتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور کوئی پڑھے نہ پڑھے سیاستدان ضرور پڑھ دینا تو میں آج ایتھوں ہی کوئی اپنے آقا دی آل دی شان نہ بیان کرتا ہوں مالک یرز و سما فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور فرقہ بازی میں
پڑھو تفرقہ بازی میں نہ پڑھو. قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کی رسی ہاتھ میں ہوگی تفرقہ بازی ختم ہو جائے گی. بھائی بڑے پیار سے سننا ہے آپ نے. تفرقہ بازی میں مت پڑھو اللہ کی رسی کو. بعض نے اس کی ترجمہ کی ہے مضبوطی سے مراد ہے دانتوں سے پکڑ کے رکھنا. کئیوں نے کیا ترجمہ کیا, لیکن اب آگے بڑھو. اللہ کی رسی ہے کیا؟ لوہے کا رسہ, تانبے کا رسہ, سونے کی کوئی رسی ہے جو کسی جگہ لٹک رہی ہے کہ ہم اس کو جا کے پکڑ لیں, یا کوئی نائلون کا رسہ ہے, کوئی کاٹن کی رسی ہے, وہ ہے کیا؟ ویسے تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا ادھر 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 مسلکوں کے مولویوں سے, لیکن میں نے کہا کیوں نہ گھر والوں سے گھر کی بات پوچھ لی جائے. آؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں توجہ سے سننا ہے. میں نے سوال کیا امام بخاری کے امام, تھوڑا سا جلدی تعارف ہو جائے. امام بخاری, امام مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, یہ جتنے بھی محدثین ہیں ان کے اماموں کا امام ابو حنیفہ. کون ہے؟ امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ ان کا امام جن کے بارے میں خود فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان, اگر 2 سال ابو حنیفہ نے جو علی کے بچے کی خدمت میں گزارے, امام جعفر صادق کی خدمت میں انہوں نے علم سیکھا, اگر وہ 2 سال نہ ملتے ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. امام ابو حنیفہ کے استاد امام جعفر صادق, آپ سے پوچھا گیا حضرت یہ حبل اللہ کیا ہے, اللہ کی رسی کیا ہے, اللہ کی رسی کیا ہے؟ اماموں کا امام امام اعظم ابو حنیفہ, ابو حنیفہ کا استاد امام جعفر صادق. یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم امام جعفر پاک کے فقہ پہ عمل کرتے ہیں, حضور مجھے نہیں پتا آپ کس سند سے کرتے ہیں, پر اصل جعفر پاک کے فقہ پہ ہم عمل کرتے ہیں. کیونکہ میرے امام نے امام جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال بیٹھ گئے, پورا نالج حاصل کیا, اس کے بعد انہوں نے آگے روایت کی امام جعفر صادق سے. اب میں چاہوں گا کہ آپ ڈھیلے نہیں بولنا ہے, میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا اس کو جاندار انداز سے اس جملے کو آپ سنیں اور اندر سموئیں اپنے دلوں میں. امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا, تفسیر سالبی کو دیکھو, حضرت امام ابن حجر کی سوائق المحرقہ کو دیکھو, اے امام یہ بتائیے یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نحن حبل اللہ قال اللہ فی کتابہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. امام جعفر صادق نے فرمایا ہم آل محمد اللہ کی وہ رسی ہے جس کو پکڑو گے